وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ انہوں نے جب جنات کو قابو کیا ہے تو ایک جن ان کا دوست بن گیا اور اس نے ان کو مشورہ دیا کہ ان کے ساتھ ایسا کرو، بولا وہ حاضر ہوں گے اور ان کو جلا دو۔ تو پیارے بھائی، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہروان کے بعد جو خوارج تھے ان کو قتل کیا اس میں، اور ان میں سے اکثر کو انہوں نے جلا دیا نا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی وقت کہا کہ علی نے یہ کام غلط کیا ہے اور حدیث کے خلاف ہے نا۔ اگر میں ہوتا میں ان کو قتل تو ضرور کرتا لیکن ان کو جلاتا نہیں، اس لیے کہ جلانے کا عذاب اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو جلا کر ختم کرنا، جلا کر قتل کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ تو اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس پر استغفار کرنی چاہیے۔ ہاں، جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ وہ بھاگ جائیں گے، کیونکہ جنات جو شیاطین ہوتے ہیں سرکش اور باغی، یہ قرآن کی تاب نہیں لا سکتے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے جن بھاگ جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے کھولا جائے اور بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جائے تو اس گھر میں شیاطین سکونت اختیار نہیں کرتے، اور جس کھانے کو بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے تو اس کھانے میں شیاطین شریک نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے نام کی بڑی فضیلت ہے، بہت اہمیت ہے، اور اللہ کے نام کا بہت جلال ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کی بہت زیادہ اس کا اثر ہے۔ تو قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے تو یہ شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اگر اس کو واقعتاً شرعی انداز میں پڑھا جائے اور توحید والا بندہ پڑھے تو قرآن مجید کا ایک اپنا اثر ہے کہ جنات اس کی تاب نہیں لا سکتے اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جنات کو اتارنے کے لیے قرآن پڑھیں اور جنات نہ بھاگیں۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈھیٹ ہوتے ہیں اور ایک دن لگ جاتا ہے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ایک ہفتہ بھی لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات مریض پر بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں تو مہینہ بھی لگ جاتا ہے اس معاملے کو نپٹانے کے لیے۔ تو مسلسل قرآن کی تلاوت جنات کو بھگانے کا باعث بنتی ہے، جو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے بات ثابت ہے۔ اس طرح آیت الکرسی ہے، اس کی فضیلت میں یہی بات ہے کہ جب سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ چور سے اور جنات سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء پڑھ لے صبح، تو صبح سے لے کر شام تک نہ تو اس پر جادو اثر کرے گا نہ اس پر جنات حاوی ہوں گے۔ اور جو شخص یہی کلمات شام کو پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ بندہ شام سے لے کر صبح تک جادو سے اور جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔